پاکستان میں مائننگ پالیسیاں عالمی معیار سے ہم آہنگ کرنے کا عمل جاری۔ دی نیشنل انٹرسٹ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان عالمی شراکت داری سے اہم معدنیات کا اسٹریٹجک مرکز بننے لگا۔ ریکارڈنگ دنیا کے بڑے گولڈ اور کاپر منصوبوں میں شامل معدنی شعبے کی ترقی سے روزگار کے ہزاروں مواقع پیدا ہوں گے۔ جاپان پاکستان کو 2 ارب 91 کروڑ جاپانی ین گرانٹ دے گا۔ دونوں ممالک کے درمیان گرانٹ معاہدے پر دستخط، دوستانہ تعلقات اور 2 طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ تحریک انصاف کے وفد کی اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات، تمام اعتراضات دور کر دیے، امید کا اظہار کیا۔ جمعرات تک پی ٹی آئی کے اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا۔ بیرسٹر گوہر کی گفتگو، سینٹ میں بھی اپوزیشن لیڈر جلد فائنل کرنے کا اعلان۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز سمیت شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی کی پریس کانفرنس، کہا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کہتے ہیں افغانستان کو ملک میں دہشت گردی کے ثبوت فراہم کیے جائیں، کیا انہیں دہشت گردی کے بڑے واقعات میں افغانوں کے ملوث ہونے کا علم نہیں؟ واضح کیا صوبائی حکومت امن و امان پر توجہ مرکوز کرے۔ حکومت نے اسپیشل اکنامک زونز ترمیمی آرڈیننس سے صدر زرداری کے ساتھ باریک واردات ڈالی۔ پیپلز پارٹی کا الزام، جعلی آرڈیننس جاری کرنے والے کو فارغ کیا جائے۔ چین نے غیر قانونی یک طرفہ پابندیوں اور دوسرے ممالک پر دباؤ ڈالنے کی پالیسی کی مخالفت کر دی۔ چین کی جانب سے ٹیرف کے بیجا استعمال کے خلاف موقف بالکل واضح اور مستقل ہے۔ واشنگٹن میں چینی سفارت خانے کے ترجمان کا ایکس پر پیغام، کہا ٹیرف کی جنگ اور تجارتی جنگ میں کسی کو فائدہ نہیں ہوتا، دباؤ اور دھمکیوں سے مسائل حل نہیں ہوتے، بلکہ بات چیت اور تعاون ہی مسائل کا بہتر حل ہے۔ امریکہ نے ایران سے تجارت کرنے پر نئی پابندیاں لگا دیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے تجارت کرنے والے ملکوں پر 25% ٹیرف عائد کر دیا۔ اطلاق فوری طور پر ہوگا۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کو ایران چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ ایرانی سفارت خانے کے مطابق ایران میں احتجاج شدت اختیار کر رہا ہے اور تشدد میں بدل سکتا ہے۔ شہریوں کو زمینی راستے سے آرمینیا یا ترکی کے ذریعے ایران چھوڑنے کا مشورہ۔ ایران کے خلاف حملے سے پہلے سفارتکاری کو موقع دینا چاہیے، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور سینئر معاونین کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر زور۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ ایران میں جاری مظاہروں کے خلاف کریک ڈاؤن کے جواب میں ایران پر حملوں پر غور کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے معاملے پر ضرورت پڑنے پر فوجی طاقت کے استعمال سے گریز نہیں کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کیرولین لیوٹ کے مطابق صدر ٹرمپ ہمیشہ سفارتکاری کو اولین ترجیح دیتے رہے ہیں، اگر ضروری ہوا تو فوجی طاقت کے استعمال سے نہیں ہچکچائیں گے۔ ایرانی انٹیلیجنس ایجنسی کا ملک کے کئی علاقوں سے امریکی ہتھیار اور دھماکہ خیز آلات ضبط کرنے کا دعویٰ۔ الجزیرہ کے مطابق ہتھیار شدت پسندوں نے چھپا رکھے تھے۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی کہہ چکے ان کے پاس ایسی ریکارڈنگز موجود ہیں جن میں مظاہرین کو بیرون ملک سے ہدایات دی جا رہی ہیں۔ ورلڈ کانفرنس آن کانسٹیٹیوشنل جسٹس کی 6ٹھی کانگریس میں سپریم کورٹ ججز کی شرکت۔ اعلامیے کے مطابق ججز نے عدالتی آزادی، اختیارات کی تقسیم اور بنیادی حقوق کے تحفظ پر تفصیلی مباحثے میں حصہ لیا۔ عدالتی نظام میں ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے ذمہ دارانہ استعمال پر خصوصی زور دیا گیا۔ اختیارات کی منتقلی مضبوط بلدیاتی نظام کے لیے ضروری ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی نیوز کانفرنس، واضح کیا مقامی حکومتیں پوری طرح با اختیار ہوں گی، قومی اتفاق رائے ہونا چاہیے، آئین بھی یہی کہتا ہے۔ قومی اسمبلی میں اسلام آباد میں درختوں کی بے دریغ کٹائی سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹس۔ دارالحکومت کے ماسٹر پلان میں کہیں گرین اور کہیں براؤن تھا، سیکٹرز ڈیولپ نہ ہونے تک ان جگہوں کو گرین سمجھتے رہے۔ ایمبیسی روڈ کی مثال سامنے ہے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کا توجہ دلاؤ نوٹس پر جواب۔ چیئرپرسن سینٹ کمیٹی برائے ماحولیاتی تبدیلی شہری رحمان کا اسلام آباد میں درختوں کی کٹائی کا نوٹس۔ درختوں کی بے دریغ کٹائی پر تشویش کا اظہار۔ 50 سال پرانے درختوں کی کٹائی ناقابل قبول قرار دے دی۔
چیئرمین سی ڈی اے کو 22 جنوری کو اجلاس میں طلب کر لیا۔ سندھ حکومت کی جانب سے مختلف روٹس پر چنگچی رکشے پر عائد پابندی سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج، عدالت نے سندھ حکومت، ٹریفک پولیس اور چنگچی رکشہ بنانے والی کمپنی کو نوٹس جاری کر دی ہے۔ لیا کے علاقے کروڑ لال ایسن میں گھر میں آتے زدگی سے 3 کم عمر بہنیں جان سے چلی گئیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق بچیوں میں 1.5 سالہ دعا، 3 سالہ عروج اور 7 سالہ جویریہ شامل۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ سے متعلق حکومت کا بڑا فیصلہ، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تمام پھنسے کارگوز کو ری ایکسپورٹ کی اجازت دینے کا فیصلہ، وزارت تجارت نے ایف بی آر کو خط لکھ دیا۔ چین نے وادی شکسام کا بھارت کا دعویٰ یکسر مسترد کر دیا۔ شکسگام کا علاقہ چین کی جغرافیائی حدود میں آتا ہے۔ چین اپنی سرحدی حدود میں رہتے ہوئے ترقیاتی سرگرمیاں جاری رکھے گا اور اس پر کسی بیرونی اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا بھارتی ہم منصب کے بیان پر رد عمل۔ صومالیہ نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ تمام معاہدے منسوخ کر دیے۔ یو اے ای پر صومالیہ کی خود مختاری اور سالمیت کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزامات عائد کر دیے۔ افغان طالبان حکومت نے بھارت میں اپنا پہلا سینئر سفارتی نمائندہ تعینات کر دیا۔ نور احمد نور نے بھارت میں بطور ناظم الامور ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ سعودی عرب کے صحراؤں میں ڈکار ریلی کے ڈرائیورز کا سخت امتحان، جنوبی افریقہ کے سعود وریوا نے ریلی کا 8واں مرحلہ جیت لیا، قطر کے ناصر العطیہ کو مجموعی برتری حاصل۔ اور پاکستان سپر لیگ سیزن 11 میں پلیئرز کا مکمل آکشن نہ ہونے کا امکان، بیشتر پلیئرز ڈرافٹ کے ذریعے ہی منتخب کیے جائیں گے۔